کچھ منظر صرف آوارہ آنکھوں کے لیے تخلیق کیے جاتے ہیں۔ ارادہ تو یہ تھا کہ کلر کہار سے تلگنگ کا سفر کیا جائے، لیکن موٹر سائیکل کے ٹائر میں ہوا کا پریشر کم ہونے کی وجہ سے رستے میں ایک جگہ مجبوراً رکنا پڑا۔ تو اچانک اس بورڈ کے اوپر نظر پڑی اور دل نے کہا کہ یار آج ذرا کچھ اور لمبا سفر کیا جائے، کیونکہ جیسے ہی میں نے اپنی لیفٹ سائڈ پہ دیکھا مجھے مناظر سامنے والے کچھ ایسے لگے کہ جیسے آواز دے رہے ہوں کہ ہاں بھائی اس رستے پہ چلو، اس رستے پہ تمہیں بہت کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا۔ خیر اللہ کا نام لیا اور اس رستے پر اپنا سفر شروع کر دیا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ رستہ کلر کہار سے جب آپ تلگنگ کی طرف سفر کر رہے ہو تو آلموسٹ 10 کلومیٹر طے کرنے کے بعد چینجی گاؤں جو ہے بڑا مشہور گاؤں ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، اس طرف جاتا ہے۔ رستے میں ماشاءاللہ سے بہت سارے گاؤں آتے ہیں، رستہ اول سے ہی خوبصورت تھا۔ نٹو کہار جو سب سے پہلا گاؤں ہے اس کا نام ہے، اس کے بعد میرا، تھرچک اور اس طریقے کے بہت سارے گاؤں ہیں، 4 5 گاؤں آتے ہیں جن میں لاسٹ بھیلو مار گاؤں ہے اور اس کے بعد پھر چینجی آ جاتا ہے۔ یار میرا زندگی کا نا اس رستے کے اوپر پہلا سفر تھا۔ میں ایک دو دفعہ پہلے دوستوں نے کہا تھا کہ بھائی یار جاؤ اس رستے کو ایکسپیرینس کرو، ٹائم کی قلت کی وجہ سے ٹائم اس دفعہ بھی شارٹ تھا، لیکن اس دفعہ ٹھان لی تو بس ٹھان لی۔ اور ماشاءاللہ روڈ بہترین، روڈ خیر سارا تو اچھا نہیں ہے، تھرچک تک آپ کو بہت اچھا روڈ ملتا ہے، میرا تھرچک تک، لیکن یار رستے کیا خوبصورتی، کیا حسن۔ یہ بتا دوں کہ یہ ویڈیو آلموسٹ 1 مہینہ پرانی ہے، آپ کو جب ایک بارشوں کا بڑا اچھا سپیل چل رہا تھا ہمارے ایریا کے اندر، اور اس وقت اس جگہ کا حسن دیکھنے کے قابل تھا، سبزہ، سارے ایریا خوبصورت، پہاڑ بالکل سرسبز ہوئے ہوئے تھے، زبردست قسم کے راستے، میں مطلب شاید آپ کو الفاظ میں نہ بتا سکوں کہ یہ رستہ ماشاءاللہ، اور اس پہ سفر کرنا کتنا بہترین، جتنا سنسان اور خطرناک رستہ لگ رہا تھا نا، لیکن آس پاس کے جو نظارے تھے، جو خوبصورتی تھی نا، وہ آپ کو ہر چیز بلا دیتی تھی۔ خطرناک اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس پورے رستے پر ہمیں صرف 2 موٹر سائیکل ملے، تقریباً 35 کلومیٹر کا سفر تھا۔ جب کسی گاؤں کے قریب آپ پہنچے تو پھر بھی آپ کو کوئی آبادی نظر آتی تھی، لیکن یہاں پہ جو درمیان کے اندر رستے تھے، یہاں پہ بہت ہی کم کوئی ایسا ہو کہ آتا جاتا بندہ آپ کو مل جائے۔ بہت خوبصورت روڈ تھا، بہت ہی خوبصورت راہیں تھی، بہت ہی خوبصورت سفر تھا۔ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اس سفر کو، اگر آپ کی آنکھیں بھی آوارہ ہیں، کیونکہ سمجھ رہے ہوں گے جن کی آنکھیں آوارہ ہیں، جن کو یہ منظر دیکھنے کے شوق ہیں، جو نیچر کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ خصوصاً بائکرز کے لیے جو نا ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں اپنے بائکس پہ، ڈفرینٹ جگہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ رستہ بہت ہی بہترین ہوگا۔ ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ کوشش کیجئے گا کہ رستے میں اپنے ساتھ آپ لوگوں نے ٹائر پنکچر کا سامان رکھ لینا ہے، کیونکہ اللہ نہ کرے، ہم بھی ایسے ہی تھے، اللہ الحمدللہ ہم لوگ نکل آئے، لیکن اللہ نہ کرے اگر رستے میں کہیں آپ کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے، جس طریقے سے جس جگہ پہ ابھی ہم لوگ ٹریول کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی داد رسی کے لیے وہاں پہ کوئی بندہ دور دور تک موجود نہیں ہوگا۔ خیر جی، درمیان میں ایک بڑی ہی پیاری جگہ جہاں سے پانی بہہ رہا تھا، ہماری مقامی زبان میں جس کو وہن کہا جاتا ہے، مطلب جہاں سے پانی بہہ رہا ہو، وہنا، واہنا اس طریقے ہمارے پنجابی زبان میں۔ اتنی زبردست خاموشی تھی، اتنی خوبصورت خاموشی، خوبصورت خاموشی اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ یہ جو پانی بالکل ہلکا ہلکا بہہ رہا تھا، اس کی آواز بھی آپ بالکل کلیئر سن رہے تھے۔ کچھ دیر کے لیے دل کیا کہ وہاں پہ بیٹھ جائیں، سکون کریں، ہم لوگوں نے بیٹھ کے وہاں پہ سستایا، تھوڑا سا آس پاس کا ماحول دیکھا، مطلب کھوج گئے بالکل ماحول میں، دیکھنا تو ایک الگ سی بات ہوگی۔ لیکن ماشاءاللہ اس کے بعد پھر سے ہم نے اپنا سفر کنٹینیو کیا، کیونکہ 1 مہینہ پہلے تھوڑی سی گرمی زیادہ تھی۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ پھر سے ارادہ ہے کہ اس سفر کو دوبارہ سے ایک دفعہ اس سفر پہ جایا جائے۔ خیر پہاڑ پیچھے چھوڑ دیے ہم نے، میدان کا علاقہ شروع ہو گیا، میراتھر چک تک ہمیں روڈ بہت اچھا ملا، اس کے بعد تھوڑا سا روڈ خراب تھا، اس خراب روڈ کے بعد پھر آپ کو روڈ اچھا مل گیا۔ ایٹ دا اینڈ جب ہم گاؤں کے قریب پہنچے، جو چینجی سے پہلے جو گاؤں آتا ہے اس گاؤں کا نام ہے بھلو مار، بھلو مار کے بعد چینجی، بھلو مار بھی بہت ہی پیارا گاؤں تھا، خصوصاً وہاں پہ آپ لوگوں کو آرام سے نا معاملات مل جاتے ہیں، دکانیں وغیرہ ہیں، سب کچھ سب چیزیں ہیں، لیکن اس سے پہلے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سامنے جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر گاؤں تھا، ارادہ تو بنا لیکن وقت کی قلت نے اجازت نہیں دیا،
لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ مشن یہی ہے کہ اس گاؤں کو بھی جا کے دیکھا جائے. بڑا خوبصورت مسجد وغیرہ بنی ہوئی تھی اور سارے معاملات نظر آ رہے تھے کہ وہاں پہ لوگ بس رہے ہیں. خیر جی، ہم لوگ اللہ اللہ کر کے چینجی پہنچے. بھوک بہت لگ چکی تھی لیکن ارادہ یہ کیا کہ جھاٹلا کے قریب ایک ہوٹل ہے نوروان ہوٹل، وہاں جا کے کھانا کھایا جائے. لیکن نوروان سے پہلے عبداللہ شنواری اینڈ باربیکیو ایک جگہ ہے، یہاں پہ نظر پڑی تو میں کہ چلو یار یہاں پہ ہی بیٹھ جاتے ہیں. گرمی سے بالکل سفر کافی لمبا تھا، ہیلمٹس وغیرہ تھے نہیں تو ذرا گرمی سے حالت تھوڑی سی خراب ہو گئی. دال ماش کا آرڈر کیا، میں کہ پہلے چکھتے ہیں پھر پتہ چلے گا کہ اگلی کوئی چیز منگوانی ہے یا نہیں. سلاد بہترین تھا ماشاءاللہ، ساری چیزیں تازہ، تندور کی روٹی. خیر جی، آپ کے بھائی نے بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے دال ماش کا پہلا نوالا لیا جیسے ہی، تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہاں بھائی اب ہم کوئی اور چیز منگوا سکتے ہیں، کیونکہ دال ماش کافی بہتر بنی ہوئی تھی جس طریقے کی مجھے پسند ہے، بالکل ہلکے مسالہ میں اور بہت ہی اچھی. نیکسٹ جو میں نے آرڈر کیا وہ تھا ان کا کٹوا گوشت، مٹکا گوشت، کٹوا گوشت. لیکن یار کٹوا گوشت مجھے کوئی خاص پسند نہیں آیا ہے، نارمل جس طرح ہم گھر میں شوربے والا گوشت بناتے ہیں اس طریقے کا ہی سالن تھا. باقی اگر کسی کو اچھا لگتا ہو تو وہ ان کی اپنی پسند ہے. خیر جی، میں نے کٹوا گوشت پلس دال ماش کو مکس کر لیا اور اس دوسری کڑاہی میں نے ان سے منگوائی چکن قیمے کی گریوی. قیمہ کہہ لیں آپ، بوٹیاں کہہ لیں، چھوٹی چھوٹی کی ہوئی تھی، لیکن یہ چیز سب سے مزے کی لگی مجھے. تو اب افسوس کٹوا گوشت پہلے منگوا لیا تھا، مزید جگہ نہیں تھی کہ ہم مزید سالن منگوائیں. جتنا تھا چکن اتنا ہی انجوائے کیا. تو چکن ان کا لازمی کھائیے گا اگر آپ کو کبھی عبداللہ شنواری پہ جانا ہو تو. خیر تھک گئے تھے، چائے منگائی، تھوڑی دیر کے لیے سستایا، ماحول کو ذرا انجوائے کیا، پنکھے کے نیچے بیٹھے تھوڑی دیر اور پھر اپنا واپسی کی راہ پکڑ لی. ویڈیو پسند آئی ہو لائک شیئر سبسکرائب آپ نے کرنا ہے. میرے لیے کچھ سجیشنز میری سارا آنکھوں پر. فی امان اللہ.